السلام علیکم. میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر احمد یار خان کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے ایک قانون اور بھی ہے، اور یہ اس کا پارٹ 2 ہے. میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس نے سجاد کو دھمکی دی تھی کہ وہ اسے بدنام کرے گی. اس دھمکی کے جواب میں وہ ہنس پڑا تھا جیسے اسے کسی کا ڈر نہ ہو. اس عورت کے بعد میں نے اس عورت کو بلایا جس کے متعلق مقتول کی بیوہ نے بتایا تھا کہ وہ اس کے پاس سجاد کا پیغام لے کر آئی تھی. اس عورت نے کوئی پس و پیش نہ کی، کہنے لگی کہ وہ سجاد کا یہ پیغام مقتول کی بیوی تک لے گئی تھی اور اس نے اسے بہت گالیاں دی تھی. اس نے یہ بھی بتایا کہ سجاد شہر کی 2-3 اور عورتوں کو بھی پیغام بھیجتا رہتا تھا. مختصر یہ کہ اس عورت نے بھی ثابت کیا کہ سجاد بدکار آدمی تھا. حالات، واقعات اور باتیں سجاد کو مجرم ثابت کر رہی تھیں. میں نے خود جب ان قرائن پر غور کیا تو سجاد کے خلاف میرا شک پختہ ہو گیا. میرا دھیان سجاد کی پہلی بیوی کی طرف چلا گیا. ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ طلاق کے اتنے عرصے بعد اس نے یا اس کے خاندان کے کسی آدمی نے سجاد پر یہ وار کیا ہو کہ اس کے بھائی کو قتل کر دیا. مقتول کے متعلق مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی اپنے بھائی کے سوا کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی. ابھی تو مجھے اپنے خفیہ مخبروں سے بہت کچھ معلوم کرنا تھا، لیکن جن لوگوں سے میں پوچھ گچھ کر چکا تھا وہ میرے تجربے کے مطابق قابل اعتماد نظر آتے تھے. سجاد کی پہلی بیوی نے مجھے کچھ باتوں کی تصدیق کرنی تھی. مجھے یہ بھی احساس تھا کہ پہلی بیوی سجاد کے خلاف جلی بھنی ہوگی، لہٰذا وہ پوری کوشش کرے گی کہ سجاد کو پھنسائے. اس کے باوجود میں نے اسے بلا لیا. وہ اسی قصبے میں ساتھ والے محلے میں رہتی تھی. میرے بلاوے پر وہ اپنے خاوند کے ساتھ آئی. طلاق کے بعد اس نے دوسری شادی کر لی تھی. میں نے اس کے خاوند کو تسلی دلاسا دیا اور اسے بتایا کہ میں نے اسے کیوں بلایا ہے. خاوند اسے میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا. یہ بالکل گھریلو سی عورت تھی. سجاد جیسے نو دولتیے اور اوچھے آدمی کے گھر یہ فٹ بھی نہیں ہوتی تھی. وہ خود نہیں بولتی تھی. مجھے سوال کر کر کے اس سے باتیں پوچھنی پڑی. اس نے بتایا کہ جب گھر میں دکان کی آمدنی آتی تھی تو زندگی بڑے مزے میں گزر رہی تھی. دولت نے آ کر گھر میں ایسی بے برکتی پیدا کی کہ سب سے پہلے بجلی اس عورت پر گری اور اسے طلاق مل گئی. اس عورت نے بتایا کہ سجاد کی دوستی ایک بڑے خوبصورت اور نوعمر ہندو لڑکے کے ساتھ تھی. جب اس کی ٹھیکیداری چل نکلی تو اس گھر میں چھاؤنی والے شہر کی طوائفیں بھی آئیں. اس عورت نے جب احتجاج کیا تو سجاد اس کے ساتھ بگڑنے لگا. ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا بھی ہوا. سجاد نے اسے ایک بار یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اسے طلاق دے دے گا، اس لڑکے کی دوستی ترک نہیں کرے گا. اس بیوی نے کچھ عرصہ اور برداشت کیا. اس کے بھائی اسے اکساتے تھے کہ ایسے بدکار آدمی سے طلاق لے لو، لیکن یہ عورت طلاق سے ڈرتی تھی. آخر ایک روز اس عورت نے سجاد سے کہہ دیا کہ وہ اسے طلاق دے دے. سجاد نے کہا کہ اس کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں. اس نے یہ الفاظ کہے تھے: مجھے کسی کی بیوی پسند آ گئی تو میں اس کے خاوند کو غائب کرا کے اس کی بیوی سے بھی شادی کر لوں گا. تم مجھے نہیں جانتی کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں. سجاد کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا وہ اتنا دلیر ہے کہ کسی کو قتل کر دے؟ سچی بات بتاؤں آپ کو، سخت بزدل آدمی ہے. اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی اور سر جھکا لیا. میری حوصلہ افزائی سے وہ مزید بولی: اس شخص میں نہ مردوں والی دلیری ہے نہ اس میں مردوں والی کوئی بات ہے. میں نے اس کے ساتھ جو وقت گزارا ہے وہ میں ہی جانتی ہوں کہ کیسے گزارا ہے. اس کے پاس صرف ایک طاقت ہے اور وہ ہے پیسہ. اگر میرے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو ہم اسے کچھ کچہریوں میں ذلیل و خوار کرتے. میں اتنے سال اس کی بیوی رہی، بچہ ایک بھی نہ ہوا. طلاق کے 1 سال بعد میری دوسری شادی ہوئی. اب میرے 3 بچے. اس عورت سے میں نے اور بھی باتیں پوچھی لیکن واردات کے متعلق مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا. سجاد کے چال چلن کے متعلق بہت سے اشارے مل چکے تھے. ضروری نہیں تھا کہ اس عورت نے سجاد کے متعلق جو باتیں کی تھی وہ ساری سچی تھی. وہ آخر اس شخص کے ہاتھوں ستائی ہوئی عورت تھی. اسے جب میں نے جانے کی اجازت دے دی وہ بیٹھک سے نکل گئی تو سجاد اندر آ گیا. ملک صاحب، آپ ایسے لوگوں کو تفتیش میں شامل کر رہے ہیں جو سب کے سب میرے خلاف ہے. خدا نے مجھے عزت اور پیسہ دے دیا ہے. یہ سب لوگ مجھ سے جلتے ہیں. یہ آپ کو غلط باتیں بتائیں گے اور ان کی ہر بات میرے خلاف ہوگی. آپ اس مخالفت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اپنے بھائی کو آپ نے خود تو قتل نہیں کیا. آپ باہر آرام سے بیٹھے. ہو سکتا ہے آپ کے انہی مخالفوں میں سے مجھے آپ کے بھائی کا قاتل مل جائے.
اسے باہر بھیج کر میں نے ایک کانسٹیبل کو بلایا اور اسے کہا کہ سجاد کو اپنے پاس بٹھائے رکھے، اسے پتہ نہ چلنے دے کہ اسے نگرانی میں رکھا جا رہا ہے، لیکن اسے یہاں سے اٹھنے بھی نہ دے۔ ہیڈ کانسٹیبل پوسٹ مارٹم رپورٹ لے کر آ گیا۔ لاش پر تیز دھار آلہ، چھری یا چاقو کے وہی 3 زخم تھے جو میں نے دیکھے تھے۔ ان میں سے ایک زخم دل تک پہنچ گیا تھا، جس سے مقتول کی موت واقع ہو گئی۔ ڈاکٹر نے معدے میں گئی ہوئی خوراک سے اور اپنے دیگر طریقوں سے موت کا وقت 12 بجے کے لگ بھگ لکھا تھا۔ میں نے اپنے عملے کو اور سجاد کو ساتھ لیا اور تھانے چلا گیا۔ وہ تھانے جانے پر رضامند نہیں تھا، کہتا تھا کہ بھائی کی لاش لینی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ لاش لینے والے یہاں موجود ہیں۔ میں نے اس کے سامنے اس کے باپ اور مقتول کے سسر کو بلا کر کہا کہ وہ مردہ خانے جا کر لاش وصول کر لیں۔ سجاد کو میں نے ساتھ لے لیا، تھانے لے جا کر اسے برآمدے میں بٹھا دیا اور اس پر ایک کانسٹیبل کھڑا کر دیا۔ میں اپنے دستور کے مطابق آدھی رات کے بعد اس سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب میں گھر سے تھانے آیا اور سجاد کو اپنے کمرے میں بٹھایا۔ وہ شرابی کبابی آدمی تھا۔ تھانے میں میری ہدایت کے مطابق پانی کے سوا اسے کچھ بھی نہیں دیا گیا تھا۔ اس کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ سجاد بھائی، میں تم سے کوئی بات بھی پوچھوں گا تو تم کہو گے کہ یہ بات مجھے تمہارے کسی مخالف نے بتائی ہے۔ تم میری یہ تسلی کر دو کہ اپنے بھائی کو تم نے خود قتل نہیں کیا۔ وہ اس طرح اچھل پڑا جیسے میں نے اس کی پیٹھ پر خنجر مار دیا۔ اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ تمہاری یہی حالت ہوگی۔ اگر صحیح بتا دو تو میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ اس کی زبان چل پڑی۔ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر رہا تھا۔ اس نے قسمیں بھی کھائیں اور بہت کچھ کہا۔ مجھے ایسی توقع بالکل نہیں تھی کہ وہ فوراً جرم کا اقبال کر لے گا۔ میں نے اسے اقبال جرم پر بہت اکسایا، لیکن وہ انکار کرتا رہا۔ میرے ایک سوال کا جواب دے کر میری تسلی کر دو اور چھٹی کرو۔ کئی مہینوں سے چھوٹے بھائی کے ساتھ تمہاری بول چال بند تھی۔ صرف کل تمہیں کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے بھائی کو تم نے کہا کہ وہ رات کو تمہارے گھر سوئے؟ ملک صاحب، میں ابھی معلوم نہیں کتنی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ رات کو میں یہاں تھا ہی نہیں۔ میں کل 12 بجے کے بعد چھاؤنی چلا گیا تھا اور میں آج صبح واپس آیا ہوں۔ میرا بھائی رات کو قتل ہوا ہے۔ اسے گھر میں سلانے کی وجہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ گھر میں رقم زیادہ تھی، میں نوکر پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ کیا اس سے پہلے کبھی گھر میں اتنی رقم نہیں آئی تھی؟ رقم تو اس سے زیادہ بھی آتی رہی ہے اور میں بعض راتیں باہر بھی رہا ہوں، لیکن میری بیوی گھر میں ہوتی تھی اور وہ اپنے بھائی کو بھی بلا لیا کرتی تھی۔ کیا یہ صحیح ہے کہ تم نے مقتول کی بیوی پر کئی بار دست درازی کی؟ یہ سوچ کر جھوٹ بولنا کہ میں تمہارے متعلق ان لوگوں سے سب کچھ پوچھ چکا ہوں جن کے ساتھ تمہارا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میں نے تمہارے گھر میں اس عورت کو بھی بلایا تھا جو تمہارے پیغام مقتول کی بیوی تک لے جاتی اور لاتی تھی۔ کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ میں اس ہندو لڑکے کو یہاں بلاؤں جس کے ساتھ تمہارا گہرا دوستانہ رہا ہے؟ میں ایسے 2-3 لڑکے اور بھی بلا سکتا ہوں۔ ملک صاحب، اس نے روتی ہوئی آواز میں کہا، خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کرے۔ میں نے اپنے بھائی کو قتل نہیں کیا اور قتل کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ مقتول کی بیوی خود میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، لیکن میں اسے اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی سمجھتے ہوئے اپنی بہن سمجھتا تھا۔ میں اپنی شرافت کا کوئی ثبوت پیش نہیں کروں گا۔ اگر میں کسی عورت کے ذریعے کسی کو پیغام بھیجتا رہا ہوں یا میری دوستی غلط لوگوں کے ساتھ ہے تو یہ کوئی ثبوت نہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے۔ میں نے اس کے سامنے وہ تمام باتیں رکھیں جو مجھے مختلف لوگوں سے معلوم ہوئی تھیں، لیکن کسی بات کو اس نے ذرا سا تسلیم کیا اور کسی بات سے اس نے بالکل ہی انکار کر دیا۔ میں نے یہ دیکھا کہ اپنی پہلی بیوی کے کہنے کے مطابق وہ بزدل آدمی تھا۔ ایک بار تو وہ بچوں کی طرح رو پڑا۔ میں بار بار یہی کہتا رہا کہ اپنے بھائی کے قاتل تم ہو۔ اگر تم بے گناہ ہو تو مجھے یہ بتا دو کہ تمہارے بھائی کا دشمن کون ہے جس نے اسے قتل کر دیا؟ میرا کاروبار اس سے الگ تھا۔ میں نہیں بتا سکتا کہ اس نے کس کے ساتھ اتنی گہری دشمنی رکھی ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے نئی مصیبت میں ڈال دیا۔ اب سمجھ میں نہیں آتی کہ میں اس کے دشمنوں کو تلاش کروں یا اپنی جان بچاؤں، اور آپ میری یہ بات غالباً تسلیم بھی نہیں کر رہے کہ میں واردات کی رات یہاں تھا ہی نہیں۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ یہ شخص اب بات بات پر بچوں کی طرح رو پڑتا تھا۔ تھانے دار اگر آنسوؤں سے متاثر ہو جائیں تو وہ کسی بھی مجرم کو نہ پکڑ سکے۔ میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ آدمی مضبوط دل گردے والا نہیں، لیکن یہ ڈھیٹ ہڈی کا آدمی ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے یہ تصدیق کر لینی چاہیے کہ اس نے واقعی رات شہر میں گزاری تھی۔ ایک ریل گاڑی 5:45 بجے گزرتی تھی جو شہر کی طرف جاتی تھی۔ میں نے سجاد کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ میرے ساتھ چلے۔
میں اسے 5:45 بجے والی گاڑی سے شہر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اسے کہا کہ جہاں جہاں وہ گیا تھا وہاں مجھے لے چلے۔ وہ مجھے ایک فوجی دفتر میں لے گیا جہاں سے اسے ٹھیکے ملتے اور وہ مال سپلائی کرتا تھا۔ دفتر ابھی ابھی کھلے تھے۔ وہاں سے یہ پتہ چلا کہ سجاد وہاں گیا تھا۔ میں نے یقین نہ کیا۔ 2 کلرک تھے اور ایک سپرنٹینڈنٹ۔ میں نے ان لوگوں پر اس لیے یقین نہ کیا کہ سجاد کا بلکہ ہر ایک ٹھیکیدار اور سپلائر کا کاروبار رشوت پر چل رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ انہیں سجاد سے رشوت ملتی ہے۔ اب انہوں نے دیکھا ہے کہ سجاد ایک تھانے دار اور ایک کانسٹیبل کے ساتھ آیا ہے تو انہیں شک ہوا کہ سجاد کسی چکر میں پھنس رہا ہے، لہٰذا اسے بچانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اس دفتر میں آیا تھا۔ باہر آ کر میں نے سجاد سے پوچھا کہ وہ رات کہاں ٹھہرا تھا۔ وہ خاموش رہا۔ تم کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوگے، مجھے اس ہوٹل میں لے چلو۔ وہ پھر بھی چپ رہا، پھر ایمکو کی طرح ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی مجھے اتنی بری لگی، اگر وہ تھانے میں ہوتا تو معلوم نہیں میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ میں نے غصے سے کہا کہ وہ مجھے اس ہوٹل میں لے چلے۔ دراصل میں کسی ہوٹل میں نہیں ٹھہرا تھا۔ پھر کہاں ٹھہرے تھے؟ جانے دو ملک صاحب، اس نے عجیب سی بے تکلفی سے کہا۔ آپ مان لیں کہ میں نے بھائی کو قتل نہیں کیا۔ میں آپ کی نقد خدمت کروں گا، آپ جو حکم کریں گے پیش کروں گا۔ تم اپنے آپ کو پیش کر دو۔ میں نے تمہاری عزت افزائی کی ہے کہ ہتھ کڑی ساتھ نہیں لایا۔ میں یہاں کی کسی بھی تھانے سے ہتھ کڑی لے سکتا ہوں، ہتھ کڑی لگا کر سارے شہر میں گھماؤں گا۔ صاف کہہ دو کہ تم نے رات یہاں نہیں بلکہ اپنے گھر میں گزاری تھی۔ میں نے رات ایک طوائف کے پاس گزاری تھی، مجھے وہاں لے چلو۔ وہ ایک تانگے پر مجھے طوائفوں کے بازار میں لے گیا۔ بازار سے گزر کر وہ ایک بڑے اچھے مکان میں داخل ہوا اور دوسری منزل میں جا پہنچا۔ اس گھر کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ ایک اونچے درجے کی طوائف کا گھر ہے۔ ہم جس کمرے میں داخل ہوئے وہاں 2 آدمی فرشی دری پر لیٹے ہوئے تھے۔ پولیس کو دیکھ کر وہ اچھل پڑے۔ میں نے انہیں کہا کہ اپنی بائی کو بلاؤ۔ پتہ چلا کہ وہ دوسرے کمرے میں سوئی ہوئی ہے۔ میرے کہنے پر اسے جگا لائے۔ وہ بڑی خوبصورت اور جوان طوائف تھی۔ ایک تھانے دار اور ایک کانسٹیبل کو دیکھ کر جو خوف اس پر طاری تھا وہ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ میری خاطر تواضع کے لیے اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ فلاں فلاں چیز لے آؤ۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں جو کچھ معلوم کرنے آیا ہوں وہ مجھے بتاؤ، پھر میں فوراً چلا جاؤں گا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا لیکن میں کھڑا رہا۔ میں نے سجاد کی طرف اشارہ کر کے اس سے پوچھا، اسے جانتی ہو؟ طوائف نے سجاد کو بڑے غور سے دیکھا، پھر سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر اس کی نظریں سجاد کے پاؤں سے اس کے سر پر چلی گئیں۔ صورت جانی پہچانی لگتی ہے، شاید کبھی یہاں آیا ہو۔ سجاد کچھ بولنے لگا تھا، میں نے اسے روک دیا اور طوائف سے پوچھا، کیا یہ شخص کل رات تمہارے ہاں ٹھہرا تھا؟ ٹھہرا تھا؟ کل رات تو یہ یہاں آیا ہی نہیں تھا، آپ کہتے ہیں ٹھہرا تھا؟ تم جھوٹ بولتی ہو، سجاد نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا۔ میں شام کے بعد یہاں آیا تھا اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں یہاں سے کس وقت گیا تھا۔ طوائف کا ایک آدمی ہاتھ جوڑ کر ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا اور التجا کے لہجے میں بولا، حضور والا، یہ ہمارے کسی دشمن کا بھیجا ہوا آدمی ہے یا اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ ہم کل رات کی بات کس طرح بھول سکتے ہیں؟ یہاں لوگوں کا ہجوم تو نہیں ہوتا، یہاں گنتی کے وہ آدمی آتے ہیں جن کی جیبیں نوٹوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اس شخص کی شکل دیکھو، اس جیسے آدمی ہماری بائی کی دہلیز پر قدم رکھنے کی بھی جرت نہیں کر سکتے۔ کل رات جو لوگ یہاں آئے تھے ان میں سے ہر ایک کا نام بتا سکتا ہوں۔ سجاد انہیں گالیاں دے رہا تھا، چیخ چلا رہا تھا، لیکن طوائف اور اس کے آدمی یہی کہے جا رہے تھے کہ یہ آدمی ان کے ہاں نہیں آیا۔ میں سجاد کو وہاں سے باہر لے آیا۔ اس نے اودم بپا کر رکھا تھا۔ میں نے اسے چپ کرانے کے لیے کہا کہ میں اسے ہتھ کڑی لگا لوں گا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں سجاد اور کانسٹیبل کو ساتھ لے کر ایک ہوٹل میں چلا گیا۔ سجاد میرے پیچھے پڑ گیا کہ کھانے کا آرڈر وہ دے گا۔ میں نے اسے منع کر کے سیدھا سادہ کھانا منگوا لیا۔ کھانے کے دوران اس نے ایک انکشاف کیا، ملک صاحب، بات دراصل یہ ہوئی تھی کہ میں رات اس طوائف کے ہاں آیا تھا۔ 4-5 اور آدمی بھی تھے، مجھے معلوم نہیں وہ کون کون تھے۔ ہم سب اس طوائف کے ناچ کے تماشائی تھے۔ ناچ کے دوران شراب چلتی رہی۔ میں نے طوائف کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں رات یہیں گزاروں گا۔ میں زیادہ پی گیا تھا۔ میں جب ہوش میں آیا تو میں رانی باغ میں لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ مجھے بالکل یاد نہیں کہ میں طوائف کے گھر سے کس طرح نکلا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے بہت پی لی تھی، شاید میں نے اودم بپا کیا ہو اور طوائف کے آدمیوں نے مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیا ہو۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں کہیں گر پڑا تھا یا نشے کی حالت میں ہی شہر میں گھومتا پھرتا رہا، اور ہوش اس وقت آئی جب میں شہر کے اس باغ میں لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا۔
میں نے گھڑی دیکھی، صبح کے 4 بج چکے تھے۔ مجھ میں اب اتنا دم نہیں تھا کہ میں طوائف کے گھر جاتا۔ صبح 4:30 بجے کے بعد پہلی لاری نکلتی ہے۔ میں لاریوں کے اڈے پر چلا گیا۔ پہلی لاری تیار تھی، میں اس میں بیٹھ گیا اور اپنے گھر پہنچا۔ اگر آپ مجھے کچھ مہلت دے دیں تو میں اس طوائف کو کچھ دے دلا کر کہلوا لوں گا کہ میں نے رات اس کے ہاں گزاری تھی۔ تمہیں مہلت دینا ایسا ہی ہے جیسے میں نے تھانے داری اتار کر طوائف کے کوٹھے پر پھینک دی ہو۔ لاری کی سواریوں میں سے کوئی آدمی مجھ سے ملوا دو جو یہ کہے کہ تم اس لاری سے گئے تھے۔ مجھے اس لاری میں بڑی مشکل سے جگہ ملی تھی۔ اپنے شہر میں اترنے والا میں اکیلا تھا، باقی سب سواریاں آگے کی تھی۔ طوائف اور اس کے آدمیوں کا یہ کہنا کہ یہ شخص ان کے ہاں نہیں آیا مشکوک سا بیان تھا۔ میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ لوگ پولیس سے بہت ڈرتے ہیں۔ انگریزوں کے دور میں تو یہ عصمت فروش پولیس کے سائز سے بھی بدکتے تھے۔ اکثر کیسوں میں جرائم پیشہ لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ واردات کے وقت وہ فلاں طوائف کے کوٹھے پر تھے۔ ہم مان لیتے تھے کہ وہ شخص واقعی طوائف کے کوٹھے پر گیا ہوگا، لیکن کوئی طوائف اور اس کا کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا تھا کہ ہاں یہ شخص ان کے ہاں آیا تھا۔ یہ لوگ اپنے مستقل گاہکوں کو بھی اسی طرح دھوکہ دیا کرتے تھے۔ میں سجاد کو ریل گاڑی سے اپنے تھانے لے آیا۔ میں نے اس طرف توجہ نہ دی کہ طوائف نے سجاد کے متعلق جھوٹ بولا ہوگا، لیکن اس شخص کے خلاف دوسری شہادت خاصی زیادہ تھی۔ مجھے اس کے ثبوت کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے اپنے ایک خاص اختیار کے تحت حوالات میں بند کر دیا۔ اب مجھے مخبروں سے رپورٹیں لینی تھی۔ شام کے وقت ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ سجاد میرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے حوالات سے نکلوا کر اور ہتھ کڑی لگوا کر اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس سے پوچھا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میری یا میرے بھائی کی کسی کے ساتھ دشمنی تو نہیں؟ مجھے ایسا کوئی دشمن نظر نہیں آیا تھا۔ میں ایک آدمی کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ واردات اس شخص نے کرائی ہو۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ شخص اب کیوں یاد آیا ہے؟ انسان اپنے دوستوں اور دشمنوں کو نہیں بھول سکتا۔ ملک صاحب، اس نے کھسیانہ سا ہو کر کہا، بات یہ ہے کہ میں نے جس طرح طوائف کا نام سوچ کر لیا تھا، اسی طرح اس شخص کا نام لیتے ہوئے بھی میں جھجک سی محسوس کرتا رہا۔ اس نے قصبے سے 4-4.5 میل دور کے ایک گاؤں کا نام لے کر کہا، وہاں ابرار حسین نام کا ایک آدمی ہے جو وہاں کا مالدار زمیندار ہے، جوان آدمی ہے۔ میری بیوی خدیجہ اس کے پاس ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں خدیجہ کو واپس گھر لانا ہی نہیں چاہتا۔ مجھے اس طرح پتہ چلا کہ ایک روز ایک دیہاتی آدمی میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ ابرار حسین اور خدیجہ نے کہا ہے کہ طلاق نامہ بھیج دو۔ میں نے یہ معلوم کر لیا کہ خدیجہ ابرار حسین کے پاس ہے۔ میں نے طلاق نامہ دینے سے انکار کر دیا۔ 3-4 روز بعد یہ آدمی پھر آیا۔ اس نے کہا کہ طلاق نامہ نہیں دو گے تو ہم ایسی کارروائی کریں گے کہ ہمیں طلاق نامے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابرار حسین اور خدیجہ مجھے قتل کرا دیں گے۔ میں نے اس دھمکی کی پرواہ نہ کی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ تمہاری بیوی فلاں آدمی کے پاس ہے تو تم نے تھانے میں اطلاع کیوں نہ دی؟ اور دوسری بات یہ کہ تمہیں اپنی بیوی اور اس کے آشنا کی طرف سے دھمکی ملی تھی تو بھی تم نے تھانے میں رپورٹ نہ دی، کیوں؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں ایسی بیوی کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اگر میں تھانے میں رپورٹ کراتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ خدیجہ کو میں اپنے گھر لے آتا۔ میں اسے اپنے گھر میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ لیکن ملک صاحب، یہاں سوال یہ نہیں کہ میں نے پولیس کو رپورٹ کیوں نہ دی۔ میں نے آپ کو اپنا ایک دشمن بتایا ہے۔ میرا خیال یہ بھی ہے کہ رات کو ابرار حسین اور خدیجہ کے آدمی مجھے قتل کرنے آئے، لیکن میری جگہ میرا بھائی سویا ہوا تھا۔ وہ جلدی میں میرے دھوکے میں میرے بھائی کو قتل کر گئے۔ خدیجہ نے انہیں بتایا ہوگا کہ باہر کے دروازے کی چٹخنی اور زنجیر کھل جاتی ہے۔ خدیجہ نے ہی انہیں بتایا ہوگا کہ میں کس کمرے میں سویا کرتا ہوں۔ سجاد کی اس بات میں مجھے کچھ وزن نظر آیا۔ اگر سجاد نے جھوٹ بولا تھا تو بھی میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ میں ابرار حسین اور خدیجہ کو شامل تفتیش کروں۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے 3 مخبروں سے اس واردات کے متعلق رپورٹیں لی تھیں۔ سب نے سجاد کو بے اعتبار اور برا آدمی کہا تھا اور مقتول کی سادگی اور شرافت کی تعریف کی تھی۔ میں نے رات کو ہی اپنا ایک کانسٹیبل ابرار حسین کے گاؤں اس کام کے لیے بھیج دیا کہ پہلے وہاں کے نمبردار سے ملے اور اسے کہے کہ ابرار حسین اور اس کے پاس خدیجہ نام کی جو عورت ہے انہیں تھانے میں حاضر کرے۔ سجاد کو میں نے حوالات میں بند کر دیا۔ رات 11 بجے کے لگ بھگ اس گاؤں کا نمبردار ابرار حسین اور خدیجہ کو لے کر آ گیا۔ میں خدیجہ کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ پہلے اس کی صرف فوٹو دیکھی تھی۔ اس میں معلوم نہیں کیا کشش تھی کہ میں اسے کچھ دیر دیکھتا ہی رہا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے چہرے پر ذرا سی گھبراہٹ بھی نہیں تھی۔
ابرار حسین 30-32 سال کی عمر کا جوان آدمی تھا اور وہ صحیح معنوں میں ایک خوبصورت جوان تھا۔ اس کی خوبصورتی میں مجھے خاص قسم کی مردانگی دکھائی دے رہی تھی۔ تمہارا نام خدیجہ ہے اور تم ماسٹر خدا بخش کی بیٹی ہو جو یہاں پرائمری اسکول میں پڑھاتا ہے؟ جی۔ کیا تم سجاد ٹھیکیدار کی بیوی ہو؟ اب نہیں ہو۔ کیا تمہیں طلاق مل گئی ہے؟ زبانی طلاق مل گئی ہے۔ کیا سجاد نے تمہیں گھر سے نکال دیا تھا؟ نہیں، وہ مجھے دھوکے میں بے ہوشی کی دوائی پلا کر ریل گاڑی کی لائن پر لٹا آیا تھا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرا رد عمل کیا تھا۔ ایسے پتہ چلا جیسے مجھے بے خبری میں کسی نے پیچھے سے گردن پر گھونسا مار دیا۔ اگر اس لڑکی نے جھوٹ بولا تھا تو یہ بڑا دلچسپ جھوٹ تھا، اور اگر اس نے سچ کہا تھا تو قتل کا یہ طریقہ بڑا دلچسپ تھا۔ کچھ دیر تک مجھ پر خاموشی طاری رہی۔ ابرار حسین اور نمبردار خدیجہ کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ ابرار حسین، شکل و صورت سے تم عقل والے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ اس لڑکی کو سمجھاؤ کہ یہ تھانہ ہے اور میں تھانے دار ہوں، یہاں جو بھی بات کرے سوچ سمجھ کر کرے۔ مجھے معلوم ہے جی کہ یہ تھانہ ہے، خدیجہ نے بڑی دلیری سے کہا۔ میں اسی لیے کھل کر بات کر رہی ہوں۔ جو مجھ پر بیتی ہے اللہ اس سے میرے دشمن کو بھی بچائے۔ مجھے معلوم ہے میرے خاوند نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ میں اپنے کسی یار کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ اگر میں گھر سے بھاگتی تو اس شخص کا کھانا خراب کر کے گھر سے نکلتی، اور کچھ نہیں تو اپنا زیور تو ضرور ساتھ لے آتی۔ جناب عالی، ابرار حسین نے کہا، یہ جو کچھ کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اگر اس لڑکی کا کوئی جرم ہے تو آپ مجھے گرفتار کر لیں، لیکن میری یہ عرض مان لیں کہ اسے اور مجھے بولنے کا پورا موقع دیں۔ فکر نہ کرو ابرار حسین، میں جو کارروائی بھی کروں گا قانون کے دائرے میں رہ کر کروں گا۔ میں نے تم دونوں کو کسی اور سلسلے میں بلایا ہے۔ میں نے ان سے باقاعدہ پوچھ گچھ شروع نہیں کی، نہ ہی یہ تفتیش کا طریقہ تھا کہ اکٹھے 3 آدمیوں کو سامنے کھڑا کر کے میں سوال و جواب شروع کر دیتا۔ ابرار حسین اور نمبردار کو میں نے باہر بیٹھنے کو کہا اور خدیجہ کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ دیکھو خدیجہ، یہاں جو بھی بات کرو یہ سوچ کر کرو کہ یہ تھانہ ہے اور یہاں تمہارا ایک ایک لفظ لکھا جائے گا۔ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے خاوند کا چھوٹا بھائی قتل ہو گیا۔ میں کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی۔ مجھے ابرار حسین نے راستے میں کہا تھا کہ تھانے دار صاحب نے اگر موقع دیا تو انہیں ساری بات سنا دینا۔ میں نے یہ سوچا کہ پہلے اسے بولنے کا موقع دوں اور دیکھوں کہ وہ کیا کہتی ہے، اس میں جھوٹ کتنا اور سچ کتنا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنی بات بعد میں کروں گا، پہلے تم بولو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے یہ کیا کہا ہے کہ تمہارا خاوند تمہیں بے ہوش کر کے ریلوے لائن پر ڈال آیا تھا۔ اللہ کے کام نرالے ہوتے ہیں تھانے دار صاحب جی۔ میرا باپ غریب آدمی ہے، اس نے پیسے کے لالچ میں آ کر میری شادی اس آدمی کے ساتھ کر دی جو پہلی بیوی کو طلاق دے چکا تھا اور دوسری بیوی کو اس نے زہر دے کر مارا تھا۔ 5-6 مہینے یہ شخص میرے ساتھ ٹھیک ٹھاک رہا، لیکن میرے لیے یہ آدمی ٹھیک نہیں تھا۔ اس میں صرف ایک خوبی ہوتی تو میں اسی کے پیچھے اسے دل سے قبول کر لیتی۔ مجھے یہ گڑیا بنا کر رکھنا چاہتا تھا اور کہتا تھا کہ میں محلے اور برادری کے لوگوں کے ساتھ اس طرح بات کیا کروں جیسے ہم بادشاہ ہیں اور وہ سب ہمارے غلام۔ یہ مجھے شہر لے گیا اور وہاں طرح طرح کے آدمیوں کے سامنے میری نمائش کرتا رہا۔ مجھے کہتا تھا کہ یہ شہر میں کوٹھی بنائے گا اور مجھے اس میں ملکہ بنا کر رکھے گا۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں افسروں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کروں۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ میں جس طرح اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی اسی طرح اس گھر میں رہوں گی۔ میں افسروں سے ملنے والی دیسی میم نہیں بنوں گی۔ اس نے مجھے یہ الفاظ کئی بار کہے کہ تم اب غریب ماں باپ کی بیٹی نہیں، ایک امیر آدمی کی بیگم ہو۔ میں اپنی اصلیت کو نہیں بھولنا چاہتی تھی۔ ایک رات میرے خاوند نے مجھے شراب پینے کو کہا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ شراب پیتا ہے لیکن باہر کہیں پیتا تھا۔ اس رات اس نے بوتل اور گلاس میرے آگے رکھ دیے اور ضد کرنے لگا کہ میں پیوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنا ایمان برباد نہیں کروں گی۔ اس کے چال چلن کا مجھے مزید پتہ چلا۔ یہ طوائفوں کے پاس جاتا تھا۔ شہر کا کوئی آدمی اس شخص کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ اس کی دوستی 9 عمر سے 2 خوبصورت لڑکوں کے ساتھ ہے، انہیں یہ خوب کھلاتا پلاتا ہے۔ میرے ساتھ اس کا لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہ کچے دل کا آدمی ہے، اندر سے کھوکھلا ہے۔ میرے دل میں اس کے خلاف حقارت پیدا ہو گئی۔ اس نے کئی بار کہا کہ بچہ ہونا چاہیے۔ میں نے اسے ایک روز صاف کہہ دیا کہ تم بچہ پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہو۔ ایک روز پھر اس کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی۔ اس نے مجھے طلاق کی دھمکی بھی دی اور بیہودہ بکواس کی۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس گھر سے نہیں نکلوں گی اور اسے بدنام کر دوں گی۔ مجھے محلے کی عورتوں نے بتایا تھا کہ اس کی پہلی بیویاں اس کے آگے دبی دبی رہتی تھیں اور وہ شیر ہو جاتا تھا۔ میں خدا کی ذات اور اپنے ماں باپ اور بھائی کے سوا کسی کے آگے دبنے والی نہیں۔ میری نیت صاف تھی۔ میں نے ایسی حرکت کبھی نہیں کی تھی کہ مجھے شرمسار ہونا پڑتا۔ میں نے گھر میں ایسا رویہ اختیار کر لیا کہ اس شخص کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ لیا۔
اس آدمی کے پاس روپے پیسے کے سوا کچھ بھی نہ تھا جس سے وہ کسی کو اپنا درد مند بنا سکے۔ یہ ریت کا ٹیلا ہے۔ میں نے اسے ڈانٹنا جھاڑنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے روک دیا اور ایک سوال پوچھا۔ خدیجہ نے ایسا جواب دیا کہ میری ہنسی نکل گئی اور میرے منہ سے کچھ الفاظ اس کی تعریف میں بھی نکل گئے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ اور زیادہ بے تکلفی سے بولنے لگی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، لیکن مجھ پر کوئی شک نہ کرنا، خدا کی قسم میں ایسی نہیں۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ میں نے اسے بہت پریشان کیا۔ پہلے تو اس نے میری منت سماجت کی، پھر خامدوں والے رعب میں آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں طوائف نہیں ہوں اور میری ضرورت صرف پیسہ نہیں، تم میری فطرت کی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ وہ غصے میں آ گیا۔ میں اسے آپ کہا کرتی تھی۔ 5-6 مہینوں سے میں اسے تم کہہ کر بات کرتی تھی۔ اس رات یہ میرے ساتھ گرما گرمی کرنے لگا تو میں نے اسے کہا، میں آج پہلی بار تمہیں صاف بتا رہی ہوں کہ 2 آدمیوں کے ساتھ میری درپردہ دوستی ہے۔ اگر میرے ساتھ 3-5 کرو گے تو میں ان دونوں سے کہہ کر تمہارا حلیہ بگاڑ دوں گی۔ میرے خاوند نے بڑی زور سے کہا، تم مجھے قتل کراؤ گی؟ میں نے بڑے آرام سے کہہ دیا، نہ جی، قتل کیوں کراؤں گی؟ تمہاری صرف کلف اترواؤں گی۔ ہفتے میں ایک بار تمہیں پھینٹی لگے گی اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پھینٹی لگانے والا کون ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ آخر میرا خاوند ہے، میرے منہ پر تھپڑ جاڑ دے گا اور مجھے طلاق کی دھمکی دے گا، لیکن اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسے مر گیا ہو۔ میری کسی سے بھی دوستی نہیں تھی۔ خدیجہ ہنسنے لگی اور کچھ دیر ہنستی ہی رہی۔ وہ شاید بھول گئی تھی کہ وہ تھانے میں بیٹھی ہے اور تھانے دار کو بیان دے رہی ہے۔ اس وقت تک مجھے بہت تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ میں انسانوں کے چہرے پہچاننے اور باتیں کرنے کے انداز کو سمجھنے لگا تھا۔ خدیجہ کا جو انداز تھا یہ مجرمانہ انداز نہیں ہوتا۔ ایسی عورت شاذ و نادر ہی جھوٹ بولا کرتی ہے۔ وہ مجھے بیان اس طرح دے رہی تھی جیسے اپنی سہیلی کو اپنی آپ بیتی سنا رہی ہو۔ اس کی بے تکلفی کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں اسے داد دیتا چلا جا رہا تھا۔ تم نے کہا ہے کہ تمہاری دوستی کسی کے بھی ساتھ نہیں تھی، پھر ابرار کے ساتھ دوستی کس طرح ہو گئی؟ ابرار کے ساتھ میری دوستی بالکل نہیں تھی، میں تو اسے جانتی ہی نہیں تھی۔ یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں ابرار حسین کے پاس کس طرح پہنچی۔ بات یوں ہوئی کہ میں نے اپنے خاوند سجاد کو اپنے 2 فرضی دوستوں کی دھمکی دی تو اسے چپ لگ گئی۔ 15-20 دنوں بعد اس نے مجھ سے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ وہ 2 آدمی کون ہیں؟ میں نے اسے ٹال دیا۔ کچھ دنوں بعد اس نے منت کی کہ میں اپنے دل میں اس کی محبت پیدا کروں۔ میں نے اسے کہا کہ اسے میں محبت کے قابل سمجھتی نہیں۔ میں اس کی بیوی تھی، وہ مجھ سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری طبیعت خصیلی ہو گئی۔ میرے خون میں گرمی رہتی تھی اور یہ گرمی میرے دماغ کو چڑھتی تھی۔ مجھے نہایت معمولی سی بات پر بھی غصہ آ جاتا تھا۔ میرے خاوند نے میرے ماں باپ کو بتایا کہ میں اس کے ساتھ لڑتی جھگڑتی ہوں اور ہر وقت غصے سے بھری رہتی ہوں۔ ماں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ماں کو وجہ بتا دی۔ اب میں آپ کو ایسی بات سنانے لگی ہوں جسے آپ شاید سچ نہیں مانیں گے۔ میرے سر پر قرآن رکھ دیں، میں خدا سے ڈرنے والی لڑکی ہوں، اللہ مجھے اس دنیا میں جھوٹ کی سزا دے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک رات اس نے مجھے کھانے کے دوران کہا کہ وہ مجھے کافی پلائے گا۔ اس روز وہ شہر گیا تھا اور وہاں سے 2 چھوٹے چھوٹے بند ڈبے لایا تھا۔ ایک میں میٹھا دودھ تھا اور دوسرے میں کافی۔ میں نے کافی کے بارے میں سنا تھا لیکن پی کبھی نہیں تھی۔ کھانے کے بعد وہ خود باورچی خانے میں کافی بنانے چلا گیا۔ 2 پیالیاں کافی بنا کر لے آیا۔ اس رات وہ بہت ہی دبا دبا تھا۔ اس نے 1 پیالی میرے ہاتھ میں دی۔ میں نے کافی چکھی تو اچھی لگی، اس میں ذرا سی کڑواہٹ تھی۔ میں نے اسے بتایا تو وہ دوڑ کر میٹھے دودھ کا ڈبہ لے آیا۔ یہ بڑا گاڑھا دودھ تھا اور بہت ہی میٹھا۔ اس نے تھوڑا دودھ میری پیالی میں ڈال دیا جس سے کافی میٹھی اور زیادہ اچھی ہو گئی۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے پوری پیالی پی تھی یا نہیں، آہستہ آہستہ پی رہی تھی کہ مجھے نیند آنے لگی۔ جب میں بیدار ہوئی، یا یہ کہہ لیں کہ مجھے جب ہوش آئی، تو میں پلنگ سے اسی طرح اٹھی جس طرح ہر روز اٹھا کرتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم اتنا زیادہ تھکا ہوا ہے کہ میرے پٹھے اکڑے ہوئے ہیں اور سر اتنا بوجھل کہ سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ دماغ پوری طرح بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ یہ میرا گھر نہیں اور یہ پلنگ میرا نہیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، یہ کسی اور کا گھر تھا۔ اسی کمرے میں سے ایک آدمی اٹھ کر میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ ابرار حسین تھا۔ میں اتنی زیادہ ڈری کہ میرے منہ سے چیخ بھی نہ نکل سکی۔ مجھے یاد آیا کہ مجھے خاوند نے کافی پلائی تھی۔ مجھے یہ خیال نہ آیا کہ کافی میں بے ہوش کرنے والی کوئی دوائی ملی ہوئی تھی۔ خدیجہ نے بڑی لمبی بات سنائی جو میں مختصر کر کے اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ ابرار حسین اس کے سامنے کھڑا تھا۔ خدیجہ کو وہ غنڈہ، بدمعاش اور ڈاکو نہیں لگتا تھا، لیکن وہ ابرار سے بہت ڈر رہی تھی۔ اپنا دل مضبوط کرو، تم میرے گھر میں ہو، جہاں تم ہر طرح سے محفوظ ہو، جہاں کہو گی وہاں پہنچا دوں گا۔
مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں کی رہنے والی ہو؟ گھبراؤ نہیں، خدا نے تمہیں بچا لیا ہے۔ پہلے میں تمہارے لیے دودھ منگوا لوں، بے فکر رہو۔ ابرار نے باہر جا کر کسی کو آواز دی اور کچھ دیر بعد کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں چینی کا بڑے سائز کا پیالہ تھا جو اس نے خدیجہ کو دے کر کہا کہ دودھ ہے۔ خدیجہ نے دودھ پی لیا اور اس کے جسم اور دماغ میں جان آنے لگی۔ اس دوران ابرار حسین اس کے ساتھ تسلی دلاسے اور حوصلہ افزائی کی باتیں کرتا رہا۔ خدیجہ کا خوف تو کم ہو گیا لیکن پریشانی کم نہ ہوئی۔ یہ تو میں بتا دوں گی کہ میں کون ہوں، مجھے یہ بتا دو کہ میں کہاں ہوں اور یہاں کس طرح آ گئی ہوں۔ تم شاید شہر یعنی قصبے کی رہنے والی ہو۔ رات کو تم ریلوے لائن سے اٹھ رہی تھیں، دو آدمی ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ اس وقت پورا چاند چمک رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ریلوے لائن پر کوئی لیٹا ہوا ہے۔ وہ آدمی آگے آئے تو تم اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے تم سے پوچھا کہ یہاں کیوں لیٹی ہوئی ہو؟ تم نے ایسی آواز میں کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے جیسے تم نیند میں بول رہی ہو۔ انہوں نے تمہیں اٹھایا اور تم آہستہ آہستہ ان کے ساتھ چل پڑی۔ وہ تم سے پوچھتے تھے کہ تم کہاں کی رہنے والی ہو اور لائن پر کیوں لیٹی ہوئی تھی۔ تم خواب میں بڑبڑانے کے لہجے میں کچھ نہ کچھ جواب دیتی تھی۔ شہر سے تھوڑی دور آ کر ان آدمیوں نے دیکھا کہ تم اچھی طرح چل بھی نہیں پا رہی تو ایک نے تمہیں اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا، پھر دونوں باری باری تمہیں اٹھا کر میرے پاس لے آئے۔ یہ گاؤں شہر سے 4 میل دور ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ یہ دونوں میرے آدمی تھے اور تمہیں میرے ہاں لے آئے۔ تم آدھی رات کے وقت کی یہاں ہو اور اب دن کا تیسرا پہر گزر رہا ہے۔ اپنا آپ اچھی طرح دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی۔ تم امانت ہو۔ اب بتاؤ کہ تم کون ہو؟ مسلمان ہو؟ کیا تم خودکشی کے لیے لائن پر لیٹی ہوئی تھی؟ تم نے شاید کوئی زہریلی چیز کھائی تھی۔ خدیجہ نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہے اور اس نے خودکشی کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ اس نے ابرار کو پوری تفصیل سے بتایا کہ وہ کون ہے، کس کی بیٹی اور کس کی بیوی ہے اور اس کا خاوند کیسا آدمی ہے۔ اس نے خاوند کے ساتھ اپنے تعلقات اور لڑائی جھگڑے بھی بتائے اور آخر میں بتایا کہ اس کے خاوند نے اسے کافی پلائی تھی۔ ابرار کو معلوم نہیں تھا کہ کافی کیا ہوتی ہے۔ اس وقت دیہات میں چائے کا رواج تھا، وہ بھی زیادہ نہیں تھا۔ کافی کے نام سے بھی لوگ واقف نہیں تھے۔ اگر میری عقل کام کرتی ہے تو میں کہوں گا کہ خاوند نے تمہیں قتل کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ کافی میں بے ہوش کرنے والی کوئی چیز ڈال کر تمہیں بے ہوش کیا اور لائن پر لٹا آیا تاکہ تمہارے اوپر سے گاڑی گزر جائے۔ خدا کو ابھی تمہارا زندہ رہنا منظور تھا۔ ابرار حسین نے کوئی بڑی گہری بات نہیں کی تھی۔ خدیجہ نے اسے سنایا تھا کہ اس نے اپنے خاوند کو کس طرح تنگ اور پریشان کیا تھا۔ خدیجہ نے بھی یہی کہا کہ خاوند نے اسے قتل کرنا چاہا تھا۔ ابرار حسین نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے۔ خدیجہ ابھی اچھی طرح سوچ نہیں سکتی تھی، کہنے لگی کہ اس کا سر دکھ رہا ہے، وہ سوچتی ہے تو سر پھٹنے لگتا ہے۔ دل سے یہ غم اور اندیشہ نکال دو کہ یہاں تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ ہوگا۔ یہاں رہو، باہر آؤ، صحن میں گھومو پھرو، جب سوچنے کے قابل ہو جاؤ گی تو مجھے بتانا کہ کہاں جانا چاہتی ہو، میں اپنی گھوڑی پر بٹھا کر تمہیں وہاں چھوڑ آؤں گا۔ خدیجہ کو پھر غنودگی آنے لگی اور وہ لیٹ گئی۔ فوراً ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات بہت دیر سے اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی اور لالٹین کے پاس ایک ادھیڑ عمر عورت چارپائی پر بیٹھی اونگ رہی تھی۔ خدیجہ اٹھ بیٹھی۔ یہ عورت دوڑتی اس کے پاس آئی۔ یہ ابرار حسین کی نوکرانی تھی۔ خدیجہ نے اس سے بہت سی باتیں پوچھی، ابرار کے متعلق بھی پوچھا۔ نوکرانی نے اسے بتایا کہ ابرار حسین کوئی ڈاکو یا راہزن نہیں، بڑا امیر زمیندار ہے۔ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں۔ اس کی ایک بڑی بہن ہے جو خاوند اور بچوں والی ہے۔ اس کے سسرال تھوڑی دور ایک گاؤں میں ہے۔ ابرار اکیلا ہے، اس کا بھائی کوئی نہیں۔ سارا گاؤں اس کی عزت کرتا ہے اور گاؤں کے لوگ اس سے ڈرتے بھی ہیں۔ اس کی بیوی بچے ہوں گے؟ نہیں، اس نے شادی نہیں کی۔ گاؤں میں ایک سے ایک رشتہ موجود ہے۔ بڑے بڑے جاگیرداروں نے اسے اپنی بیٹیوں کے رشتے پیش کیے تھے، لیکن یہ کہتا ہے کہ جو لڑکی میرے دل کو اچھی لگے گی اس کے ساتھ شادی کروں گا۔ ابرار حسین بڑا خوبصورت جوان تھا، ہنس مکھ اور ہر دل عزیز بھی تھا۔ نوکرانی نے خدیجہ کو اس سے زیادہ کچھ نہ بتایا، باہر چلی گئی اور خدیجہ کے لیے کھانا لے آئی۔ خدیجہ نے کھانا کھا کر نوکرانی سے کہا کہ ابرار کو بلا دے۔ نوکرانی نے اسے بتایا کہ وہ یہ کہہ کر سو گیا تھا کہ وہ سو جائے تو اسے کوئی نہ جگائے۔ خدیجہ کے سر میں جو گرانی اور دکھن تھی وہ تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ اسے اب نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے نوکرانی سے کہا کہ وہ اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرے۔ نوکرانی نے کہا کہ اسے نیند آ رہی ہے۔ اس نے خدیجہ سے یہ بھی کہا، مجھے تم پر پہرا دینے کے لیے اس کمرے میں نہیں بھیجا گیا، میں نوکرانی ہوں، میری ضرورت پڑی تو جگا لینا۔ خدیجہ باقی رات سو نہ سکی۔ اسے ڈر تھا کہ کسی بھی وقت ابرار یا کوئی اور آدمی آ کر اسے پریشان کرے گا، لیکن صبح ہو گئی۔
ابرار حسین آیا اور اس نے خدیجہ کے ساتھ اس طرح باتیں کیں جیسے یہ لڑکی اس کی معزز مہمان ہو۔ خدیجہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو گیا کہ وہ کیا کرے۔ یہ تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ خاوند نے اسے کافی میں کچھ پلا دیا تھا۔ اس نے ابرار سے کہا کہ وہ اپنے خاوند کے پاس چلی جاتی ہے اور اس سے طلاق لے لے گی۔ ابرار نے عقل سے کام لیا۔ اس نے خدیجہ سے کہا کہ پہلے شہر سے پتہ کرانا چاہیے کہ سجاد اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے تھانے میں رپورٹ لکھوا دی ہو کہ اس کی بیوی لاپتہ ہو گئی ہے۔ ابرار اور خدیجہ کیا سوچتے رہے اور خدیجہ کی جذباتی حالت کیا ہوتی رہی، اسے اگر پوری طرح سنانے لگوں تو مجھے پرچے کے 50 صفحے درکار ہوں گے۔ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس قسم کی صورتحال کو سمجھنے اور اس میں کوئی فیصلہ کرنے کی اہلیت نہ ابرار میں تھی نہ خدیجہ میں۔ میں اس سے آگے کہانی سناتا ہوں۔ خدیجہ 3-4 روز ابرار حسین کے گھر میں رہی۔ وہاں ابرار حسین اور نوکرانی کے سوا کوئی نہیں آتا تھا۔ یہ مکان گاؤں سے ذرا باہر تھا اور اس کے ارد گرد سبزیوں کا اور پھلدار درختوں کا باغ تھا۔ ابرار کا بڑا مکان گاؤں کے درمیان تھا۔ خدیجہ نے ان 4-5 دنوں میں دیکھ لیا تھا کہ ابرار اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتا تھا جس کا اسے ڈر تھا۔ راتوں کو ابرار اسی مکان کے کسی اور کمرے میں ہوتا تھا، لیکن رات کو وہ خدیجہ کے کمرے میں کبھی نہیں آتا تھا۔ اگر اسے بدنیتی کرنی ہوتی تو اسے کون روک سکتا تھا؟ خدیجہ وہاں تنگ آ گئی۔ ایک روز اس نے ابرار سے کہا کہ وہ کب تک اس طرح پڑی رہے گی۔ اس نے اپنے ماں باپ کے پاس چلے جانے کا ارادہ کر لیا۔ ابرار حسین اس کے پاس بیٹھ گیا۔ خدیجہ، اس نے درخواست کرنے کے لہجے میں کہا، تم اتنے دنوں سے میرے گھر میں ہو، اب تمہیں مجھ پر یہ شک نہیں کرنا چاہیے کہ میں بری نیت اور غلط ارادے کا مالک ہوں۔ آج میں اپنا دل کھول کر تمہیں دکھاتا ہوں۔ کسی دن میری بڑی بہن تمہیں دیکھنے آئے گی۔ میں نے تمہیں یہاں چھپا کر نہیں رکھا ہوا۔ تم میرے متعلق میری بہن سے پوچھنا، گاؤں کے کسی آدمی اور کسی بھی عورت سے میرے متعلق پوچھنا۔ میری عمر 30 سے 2 سال اوپر ہو گئی ہے۔ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ بڑے اچھے اور امیر خاندانوں کے پیغام آئے، ان میں 2-3 لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں، لیکن میں نے ان میں سے کسی کو بھی قبول نہ کیا۔ میرے متعلق مشہور ہو گیا کہ اس شخص کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یا یہ کسی ایسی لڑکی کو چاہتا ہے جس کا رشتہ اسے نہیں مل سکتا۔ خدیجہ، میں جس لڑکی کو چاہتا ہوں وہ میں سمجھتا تھا کہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ مجھے ایسی بیوی چاہیے جو میرے دل اور میری پسند کے مطابق خوبصورت ہو اور جو مجھے روح کی محبت دے سکے۔ ماں کے مرنے کے بعد میں محبت اور پیار کے لیے ترس گیا ہوں۔ ایک بڑی بہن ہے، وہ مجھے ماں کا پیار دیتی ہے، میں اس کی ہر بات کو حکم سمجھتا ہوں۔ مجھے بیوی بھی ایسی ہی چاہیے۔ میری ماں بہت خوبصورت عورت تھی۔ تم جب میرے سامنے آئی تو میرے دل نے کہا، یہ ہے وہ لڑکی جس کے انتظار میں تم نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ تم چلی جاؤ گی تو میں بتا نہیں سکتا کہ میرا کیا حال ہوگا۔ میں نے تمہیں امانت سمجھ کر رکھا ہے۔ دیکھ لو، میں نے خیانت نہیں کی۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی تو میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ تم نے مجھے اپنے خاوند کے متعلق بہت کچھ بتایا ہے۔ تم نے اسے قبول نہیں کیا اور اس نے تمہیں قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر تم مجھے قبول کر لو تو میں تمہارے خاوند سے تمہارے لیے طلاق لے سکتا ہوں۔ میں اپنے متعلق اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ میں شریفوں کے ساتھ شریف اور بدماشوں کے ساتھ بدماش ہوں۔ کئی بدماش میرے ہاتھ میں، میرے ہاتھ بڑے لمبے۔ خدیجہ نے مجھے بتایا کہ ابرار پہلے ہی اس کے دل کو اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے ابرار کا اخلاق دیکھ لیا تھا۔ ابرار نے اسے اپنی پناہ میں لیا تھا۔ وہ بری طرح خوفزدہ تھی۔ اس سے پہلے اس نے ازدواجی زندگی کی تلخیاں برداشت کی تھی۔ ابرار نے جس لہجے میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا وہ اس کے دل میں اتر گیا۔ اس نے ابرار کی محبت کو دل سے قبول کر لیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ پیچھے شہر میں میرے متعلق کیا باتیں ہو رہی ہوں گی۔ میں اپنے ماں باپ اور بھائی سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ چوروں کی طرح شادی نہیں کروں گا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ تم ماں باپ کی اجازت کے بغیر میرے ساتھ شادی کر لو، لیکن یہ سوچ لو کہ تمہارا شہر جانا ٹھیک نہیں۔ اگر تمہارے خاوند نے تمہیں بے ہوش کر کے ریلوے لائن پر لٹا دیا تھا تو دوسرے دن اس نے ضرور دیکھا ہوگا کہ تم گاڑی کے نیچے کٹ چکی ہو۔ اس نے جب دیکھا ہوگا کہ تم لاپتہ ہو تو معلوم نہیں اس نے کیا کیا ہوگا اور لوگوں سے کیا کہا ہوگا۔ دونوں نے سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ پہلے خدیجہ کے بھائی کو یہاں بلایا جائے اور شہر میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ ابرار حسین نے خدیجہ سے کہا کہ اس کے ہاتھ میں بڑے پکے اور سیانے آدمی، ان میں سے جسے بھی بھیجا وہ خدیجہ کے بھائی کو بلا لائے گا۔ دوسرے دن ایک آدمی کو بھیج دیا گیا۔ خدیجہ نے اسے اپنے باپ کا نام اور گھر کا عطا پتہ بتا دیا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔